اور بلاج کے قتل کے بعد وہ اس دن صبح کی فلائٹ سے بیرون ملک فرار ہوئے، بلکہ یہ بھی چلتا رہا کہ جی گوگی بٹ نے گرفتاری دے دی ہے۔ تو اس فائرنگ کے واقعے کے بعد وہ صلح کی جو کوششیں تھیں وہ دم توڑ گئی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سی آئی اے پولیس نے جو شوٹرز کا خاتمہ کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی وجہ سے کافی سارے شوٹرز انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ مظفر حسین کو کسی اور نے مار دیا وہاں پہ تاکہ مدعا ہی ختم کر دیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے جی بلاج کے گارڈ سے فائرنگ کی۔ اس عرصے میں جتنے پولیس مقابلے ہوئے اور اس میں جینون شوٹر مارے گئے جنہوں نے واقعی ایک ماحول کو خراب کیا ہوا تھا۔ جب قاتل ہی مر گیا تو ساری کہانیاں دم توڑ گئیں۔ اگر بلاج کے قاتل نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو اس تک معلومات تو ساری تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی کو مارنے کا پلان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس پلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کو اطلاع تو پوری تھی، تو گھر کے مخبر سے ہی مخبری ہوئی ہونی ہے نا۔ ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر بلاج کے قاتل نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو اس تک معلومات تو ساری تھیں کہ وہ کب آئے گا، کب پہنچ گیا ہے، کب ہے، اس نے یہاں کتنی دیر بیٹھا، وہ ظاہر واچ کر رہا تھا، اس کو اطلاع تو پوری تھی، تو گھر کے مخبر سے ہی مخبری ہوئی ہونی ہے نا کہ بلاج کی موومنٹ کا اس کے قاتلوں کو پل پل پتہ لگ رہا تھا۔ خرم بھائی وہ کون ایسا شخص ہے کوئی سامنے آیا ہے کہ جس نے وہ مخبری کی ہے کہ بلاج آ گیا ہے، بلاج بیٹھ گیا ہے، بلاج نکلنے لگا ہے، اس کے پاس ویپن کوئی نہیں ہے؟ کہ جب قاتل ہی مر گیا تو ساری کہانیاں دم توڑ گئیں۔ واقعہ کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 4 مسلح لوگ آئے، انہوں نے ایک للکارا مارا۔ آج تمہیں مزہ چکاتے ہیں کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ساتھ کس طرح دشمنی کرتی ہے۔ ایک بندہ مارتا ہے۔ میں آپ بتا دوں، یہ جب ایف آئی آر کرتی ہے نا تو پھر اس قسم کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، وہ للکارے وغیرہ کو سین نہیں ہوتے، یہ تو پھر ظاہر ہے وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ چونکہ قانونی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، یہ میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ تو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایف آئی آر کا مرچ مسالہ لگانے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ مظفر حسین جو ہے اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کو فائرنگ کر کے بعد از قتل اس کو جان سے مار دیا۔ ڈیفینیٹلی جی وہاں پہ اب اس چیز کو دیکھا جائے، کہا تو یہ جاتا ہے جی بلاج کے گارڈ سے فائرنگ کی۔ پھر یہ بھی باتیں، یہ تو چلے آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں نا، بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مظفر حسین کو کسی اور نے مار دیا وہاں پہ تاکہ مدعا ہی ختم کر دیں۔ مدعی تو یہ لیکن یہ ساری چیزیں پولیس تفتیش میں سامنے آئے گی۔ ظاہری بات ہے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں، جو شوٹرز بھیجتے ہیں وہ بعد میں سیکنڈ بھی بھیجتے ہیں کہ بھی اس کے بعد اس کو بھی مار دو، یہ تو عام ایک انڈر ورلڈ کا وہ تو کام جب ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کو مارنے کا پلان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس پلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ گوگی بٹ کے بہنوئی ہیں خواجہ ندیم سعید وائیں، انہیں گرفتار کر لیا اور یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا معاملہ، جبکہ انہیں گرفتار ہی نہیں کیا ہوا۔ خواجہ ندیم سعید وائیں کو گرفتار نہیں کیا تھا، ان کے چھوٹے بھائی خواجہ وسیم کو گرفتار کیا۔ اچھا وہ گرفتار ہے؟ وہ گرفتار ہوئے تھے، سی آئی اے کوتوالی نے گرفتار کیا تھا۔ ہاں گوگی بٹ کے جتنے ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر چھاپے مارنے کا، یا تیفی بٹ کے جو عزیز و اقارب کو قریبی لوگ ہیں ان کے گھر چھاپے مارنے کا سلسلہ تو جاری ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ لیکن وہ خاطر خواہ ابھی تک کوئی ایسی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کہ جس سے تفتیش کا کوئی رخ متعین ہو سکے یا پولیس حقائق تک پہنچ سکے۔ خرم بھائی تھانہ چونگ سے سی آئی اے کے پاس جو کیس آتا ہے وہ مدعیوں کی مرضی سے ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں سی آئی اے چونگ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا پہلے، اور انویسٹیگیشن تھانہ چونگ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب تفتیش آ گئی ہے سی آئی اے کوتوالی والوں کے پاس۔ اس میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اب ظاہر ہے بلاج کا بھائی اس مقدمہ میں مدعی ہے، تفتیش کے لیے اس کو بھی جانا پڑنا ہے یا اس کو پرسو کرنا پڑنا ہے، تو وہ پہلے ایک دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں، سیکورٹی کے تناظر میں قریب کر دیا، سیکورٹی کے حوالے سے ان کے قریب اور واقعہ نہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ایک شور برپا ہے کہ گینگ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا، شوٹر آ گئے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، صرف ایک یہ افواہوں کا بازار ہے، افواہوں کا بازار، اس میں حقیقت۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سی آئی اے جیسا ایک مستند جو ادارہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس میں ٹھیک ہے میں خود بہت پولیس کے معاملات پہ تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سی آئی اے پولیس نے جو شوٹرز کا خاتمہ کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی وجہ سے کافی سارے شوٹرز انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں جتنے پولیس مقابلے ہوئے اور اس میں جینون شوٹر مارے گئے جنہوں نے واقعی ایک ماحول کو خراب کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ایک پولیس کا خوف تو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ شوٹرز نکلیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے اور بلوں میں سب دیں گے۔ اس وقت لاہور پولیس، پنجاب پولیس اور خاص سی آئی اے جو ہے وہ خاصی ایکٹیو ہے،
میرے خیال میں وہ اس وقت اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے نہیں، کہ ویسے شوٹر آرام سے نکلے اور ممکن کسی نہیں کو ہے، مارے اور نکل ایسا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ صرف ایک باتیں ہیں۔ اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہوئے ہیں، اب شوٹر جو ہے بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس ایف آئی آر کے بعد کیا گوگی بٹ یا تیفی بٹ کو کوئی سزا ہو پائے گی؟ نہیں، میں تو وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ سابقہ روایات کو دیکھتے وہ کلیئر ہی ہو جائیں گے۔ کلیئر ہو جائیں گے۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ ہیں، یہ وقوع کے بعد بیرون ملک گئے یا اس سے پہلے گئے؟ اس میں یہ ہے کہ تیفی بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس دن یہ وقوع ہوا رات وہ کراچی تھے، اچھا، اور بلاج کے قتل کے بعد وہ اس دن صبح کی فلائٹ سے بیرون ملک فرار ہوئے، جبکہ گوگی بٹ کے بارے میں ابھی تک تو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی چلتا رہا ہے کہ جی گوگی بٹ نے گرفتاری دے دی ہے، وہ پیش ہو گئے ہیں، لیکن ساری اطلاعات کی کوئی تصدیق ابھی تک حقیقت بھی نہیں ہے، مطلب غیر مصدقہ اطلاعات غیر مصدقہ اطلاعات ہے۔ نہیں۔ کیونکہ آپ کا انڈر ورلڈ کے ساتھ ایک بطور کرائم رپورٹر ایک اچھا ریلیشن ہے اور اچھی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے، یہ بلاج قتل سے پہلے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے درمیان کوئی رابطہ وغیرہ رہا ہے؟ کوئی اس چیز کی کوئی تصدیق؟ پہلے تو آپ اپنی اس بات کی تصحیح کر لیں کہ میرا انڈر ورلڈ کے ساتھ کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایز کرائم رپورٹر جو ہے، دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بحیثیت ایک صحافی کے میں نظر رکھتا ہوں کرائم کے معاملات پہ، یا چونکہ کرائم رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، تو انڈر ورلڈ سے میرا تعلق کوئی نہیں، پہلی بات۔ چلے انڈر ورلڈ یا انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ کوئی، چونکہ کرائم رپورٹر ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سورس ہے نا، ہم جو ہے معلومات کی بات پہ ہی بنا پہ بات کرتے ہیں، باقی وہ ریلیشن شپ سے نہ ہم ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں انڈر ورلڈ سے، ہم ایک جرنلسٹ ہیں، ہم نے اپنی جو ہے اس کی لیمٹس میں رہنا ہوتا ہے، لیمٹس میں رہنا ہے، اپنے اور خبر کے سورس تک۔ ہاں وہ اس کا تک رہتے ہیں ہم۔ ابھی ہم اگر بات کر رہے ہیں اس اتنے بڑے ثانیہ کے حوالے سے، تو میں ایز اے جرنلسٹ ہی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کہوں کہ جی میرا اس سے تعلق ویسا میرا نہ میں ان لوگوں کے قریب کبھی ہوا ہوں، میں دور ہی رہتا ہوں۔ اچھا خرم بھائی، تیفی بٹ اور بلاج کے درمیان ایک صلح کا بھی کچھ، یہ برف دشمنی کی بڑی پگھل چکی تھی، آپس میں رابطے بھی شروع ہو گئے تھے، تو پھر اچانک سے کیا ہوا؟ بالکل کافی نزدیک تک صلح، جو میرے پاس معلومات ہیں کہ کافی نزدیک تک صلح کے معاملے، آپس میں ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے تھے، اس چیز کا بھی میرے علم میں ہے، اور جو ذرائع ہمیں اس چیز کی بات بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جب 2016 میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھر پہ فائرنگ والا جو واقعہ ہوا تھا، اور بعد میں کیونکہ جب فائرنگ ہوئی تھی تب تو کسی کو پتہ نہیں تھا کس نے کی ہے، لیکن جب یہ انکشاف ہوا کہ جی یہ فائرنگ بلاج ٹیپو کی طرف سے کی گئی ہے، اس مقدمے میں اسے پھر گرفتار کیا گیا، تو اس فائرنگ کے واقعے کے بعد وہ صلح کی جو کوششیں تھیں وہ دم توڑ گئی تھیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ دو سے بعد دونوں گھرانوں کے یہ بلاج کے قتل سے پہلے تک بھی اس بات کے خواہش مند بھی تھے، اور ان کی کوششیں بھی تھیں کہ صلح ہو جائے، لیکن یہ ایک جو صلح نہ ہونے کا جو سب سے بڑا جو ایک ریزن سامنے آتی تھی وہ تھی اعتماد کی۔ اعتماد کی نہیں، اعتماد کی جہاں تک بات ہے تو وہ میرے ایک علم میں ہے کہ تیفی بٹ صاحب نے کہا تھا کہ میں خود آپ کے پاس شاہ عالم مارکیٹ آ جاتا ہوں، آپ کے ڈیرے پر آ جاتا ہوں صلح کے لیے۔ میں بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہو، میرے نوٹس میں تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مجھے پتہ ہے کوششیں صلح کی چلتی رہی ہیں۔ ان کے مشترکہ دوست کچھ ایسے تھے جو برج بن رہے تھے ان دونوں خاندانوں کے درمیان، ان کی بھی خواہش تھی کہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ بلاج ذاتی طور پہ خود بھی ان دشمنیوں سے تنگ تھا، کیونکہ وہ کوئی پیدائشی جو تھا وہ ڈان نہیں تھا، اب بھی ڈان نہیں تھا، ورثے میں ملی ہے، ورثے میں ایک چیز اس کو ملی تھی، تو وہ خود جو تھا بڑا جولی طبیعت کا، جو سنا ہے اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ خود ایک امن پسند سوچ کا بندہ تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دشمنی کو آگے بڑھایا جائے۔ بہت شکریہ خرم بھائی، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر کرائم رپورٹر اور تجزیہ نگار، ان کی باتیں آپ نے سنی، امیر بلاج ٹیپو اور گوگی بٹ تیفی بٹ جو ان کی خاندانی دشمنی تھی، اس کے علاوہ بھی دوسری انہوں نے باتیں کی۔ آپ ان سے کتنے متفق ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔